بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی بدمعاش انتظامیہ نے طاقت کے زوم میں فلسطینیوں پر ایک بار پھر مظالم توڑنے شروع کیے، تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اس مرتبہ سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہوگا، بلکہ اس فساد پیدا کرنے کی کوشش میں اسرائیل مجموعی طور پہ لوزر ہوگا اس کھیل کا۔ اسرائیل کو اپنی حدود میں لد LOD شہر، یہ تل ابیب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور 80,000 کی آبادی والا مذہبی شناخت رکھنے والا شہر ہے، جہاں مذہبی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ لد کی گلیوں اور شہروں پر شدید مسلح مزاحمت اور جدوجہد، جسے جہاد نہ کہنا زیادتی ہوگی، کا پہلی مرتبہ اسرائیلیوں کو سامنا کرنا پڑا ہے، اور اسرائیل کے اپنے ملک پر مکمل کنٹرول کے مصنوعی نظریے کو شدید ضرب لگی ہے اور اس کی اندرونی کمزوری کا اعلان ہو گیا ہے۔ اور اسرائیل میں 1966 کے بعد 1966 کے بعد پہلی بار ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کے میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم، جس کا شہرہ اور خوف تمام دنیا اور خصوصی طور پر مسلمانوں پہ طاری تھا، وہ حماس کے میزائل حملوں کے سامنے اپنی عزت گنوا بیٹھا اور ساری دنیا میں اب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر یہ ان چند ڈالر لاگت کے میزائلوں کا درستگی سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر پاکستان، ترکی اور ایران نے اکٹھے میزائل حملہ کر دیا تو اس ناجائز ریاست کا کیا حال ہوگا، اور ہزاروں سالوں کی زائنسٹ یہودیوں کی ساری مکاری، سازشیں، ظلم، بغیرتی، سب محنت ضائع ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یونائٹڈ نیشن برطانیہ کا امن پکارتے جانا در حقیقت اسرائیل کی شکست کا اعلان ہے۔ آپ جانتے ہیں، انہیں امن تبھی یاد آتا ہے جب ڈنڈا ان کے حلق تک پہنچ جائے۔ اسرائیل کی دھونس دھاندلی سے شروع کی گئی عرب اور دیگر کمزور اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی مہم پر کاری ضرب لگی ہے، اور جن چند ممالک نے تعلقات قائم کیے تھے، ان کے لیے اس صورتحال کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ ممالک جن پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، وہ اب سکون محسوس کر رہے ہوں گے۔ جن ممالک نے پریشر کا مقابلہ کرتے ہوئے انکار کر دیا تھا، وہ سرخ رو ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، حماس اور حزب اللہ کا مل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ ایک ٹرننگ پوائنٹ انشاءاللہ ثابت ہو سکتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ آج ہی اس پہ عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ پاکستان، ترکی، ایران اور سعودی عرب کے مل کر اسرائیل کے مظالم کا مقابلہ کرنے کے واضح امکانات دکھائی دے رہے ہیں، اور امید پیدا ہو چلی ہے کہ امت مسلمہ سالوں بعد یہ صحیح اتحاد، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کے اثرات سے مستفید ہوگی۔ افغانستان اور آذربائیجان میں اختیار کی گئیں دو مختلف پالیسیوں، جو کہ خفیہ گوریلا وار اور مجاہدین فوج کو ٹریننگ دینے اور دوئم معاملے میں اوپن سپورٹ پر مشتمل ہیں، سے استفادہ کرنے کے واضح امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ امید ہے حماس اور حزب اللہ کی کارروائیوں میں بہتری اور افادیت بڑھ جائے گی۔ ناظرین کرام، آذربائیجان جنگ میں پاکستان اور ترکی کی اختیار کی گئی کامیاب سفارتکاری، جس کے نتیجے میں روس اور چین نے مخصوص مفاہمتی کردار ادا کیا تھا، کا ایک بار پھر مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے یہ سرخ اور سبز جوڑی مزید کامیابیاں حاصل کرے گی انشاءاللہ۔ فلسطینیوں کی اخلاقی سپورٹ میں بیشبہ اضافہ ہوا ہے۔ بہت سی اہم شخصیات نے اسرائیلی مظالم پہ شدید تنقید کی ہے اور فلسطینیوں کو سپورٹ کیا ہے، جو کہ فلسطینیوں کی بے مثال قربانیوں کا ثمر ہے، اور امید ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا رنگ لائے گی۔
ناظرین کرام، کل جو ہوا اس کے بعد کیا ہوگا اس کا علم شاید دنیا کو نہ ہو سکے۔ یہ بیان دنیا کے بڑے صحافتی ادارے اے پی کے، یہ امریکن ادارہ ہے جی، ایسوسیٹڈ پریس کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے غزہ میں اے پی جزیرہ کے مرکزی دفاتر تباہ کیے جانے کے بعد جاری کیا گیا۔ 11 منزلہ عمارت میں اور بھی میڈیا کے دفاتر تھے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے یہ عمارت فلسطین کے خلاف جنگ کی وجہ سے تباہ کی ہے۔ اے پی جو کہ امریکی خبر رساں ایجنسی ہے، اس نے انتہائی افسوس اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اچھی طرح جانتا تھا کہ ہمارا دفتر یہاں ہے، جانوں کا ضیاع ہو سکتا تھا۔ ہمیں کچھ وقت پہلے بتایا گیا، چند منٹ پہلے، کہ عمارت کو اڑایا جا رہا ہے۔ ہم امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اسرائیل سے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آج کی یہ تباہی ناظرین فلسطینیوں کے خلاف نہیں، یعنی یہ بلڈنگ جو تباہی ہے نا میڈیا سینٹر کی، یہ فلسطینیوں کے خلاف نہیں، بلکہ صحافتی آوازوں کو نیست و نابود کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ آج ان اداروں کا امتحان ہے جو صحافتی آزادی اور تحفظ کے بین الاقوامی چیمپئن ہیں۔ یاد رہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے آج بھی جاری رہے، جن میں معصوم بچوں کی شہادتیں ہوئیں، مسجد کی عمارت کو تباہ کیا گیا، قرآن کے اوراق زمین بوس ہوئے۔ استغفر اللہ۔ اسرائیل کی حالیہ دہشت گردی سے اب تک 10,000 سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، لیکن کسی مسلمان حکمران کو سوائے طیب اردگان یا شاید ایک آدھ بیان عمران خان صاحب کی طرف سے آیا ہے، اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس سلسلے میں کوئی بیان بھی دے سکیں۔ اتنے خوفزدہ ہیں کہ بیان بھی نہیں دے رہے۔ ناظرین کرام، خود ساختہ اسرائیلی ریاست کے وزیر جنگ نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے 160 جنگی طیاروں نے صرف 40 منٹ کے اندر شمالی غزہ پٹی میں 150 اہداف پر 450 میزائل فائر کیے ہیں۔ اندازہ فرمایا، یہ اپنا کارنامہ بتا رہے ہیں، اس جگہ پہ قابض ہیں۔ استغفر اللہ، یہ بالکل ایسی بات ہی ہے جیسے انڈیا دلی پہ بمباری کرے اور پھر اس کے بعد یہ اعلان کرے کہ اس نے جناب یہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ بچوں کی قادر اسرائیلی حکومت کے وزیر جنگ نے اس کارروائی کو حالیہ چند دنوں کی جھڑپوں کے دوران ہونے والی سب سے بڑی کارروائی قرار دیا اور کہا کہ اس حملے میں ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، فضائی حملوں کے ساتھ ہی اس غاصب حکومت کے ٹینکوں اور توپوں نے بھی غزہ کے بے گناہ عوام پر شدید گولہ باری کی ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے کہا کہ 1 گھنٹے میں فلسطینیوں پر توپوں کے 500 اور ٹینکوں کے 50 گولے فائر کیے گئے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں کی وحشیانہ حملوں میں 119 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 27 بچے، 11 عورتیں شامل ہیں، جبکہ 6 سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں، 60 سے زیادہ فلسطینی۔ اس دوران فلسطینی استقامتی محاذ کی جانب سے صہیونی ٹھکانوں اور حساس مقامات پر کم از کم 2000 میزائل فائر کیے گئے ہیں، جس سے ہونے والی تباہی کے مناظر پر مشتمل ویڈیوز مختلف نیوز چینلوں سے دکھائی جا رہی ہیں۔ فلسطینی استقامتی محاذ نے جمعے کی صبح صہیونی فوج کے حملوں کے جواب میں تل ابیب اور چند دیگر صہیونی کالونیوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ اس کا سلسلہ ابھی تک وقفے سے جاری ہے۔ فلسطینی استقامتی محاذ نے جمعے کی صبح صہیونی فوج کے حملوں کے جواب میں تل ابیب اور چند دیگر صہیونی کالونیوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ عزاء الدین قسام بریگیڈ اور سرایہ القدس بریگیڈ نے تل ابیب اور اسقلان نیس، اشدود سمیت کئی صہیونی کالونیوں پر دسیوں میزائل اور راکٹ فائر کیے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ۔
الیکسا چینل نے بھی رپورٹ دی ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جب حماس کے میزائلوں نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے مرج بن عمر نامی علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا اور اس کے میزائل اس علاقے تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ دوسری جانب حماس کے رہنماؤں نے غزہ کے خلاف زمینی محاذ کھولے جانے کی دھمکیوں کو ملت فلسطین کے خلاف صہیونی حکومت کی نفسیاتی جنگ قرار دیا، جس کا مقصد فلسطینیوں کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کو پست کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان ابو حمزہ نے زمینی حملے کی دھمکیوں پر رد عمل دکھاتے ہوئے کہا کہ زمینی جنگ استقامتی محاذ کی فتح کا مختصر ترین راستہ ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ دونوں طرف سے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، تیاریاں بھی مکمل دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ فلسطینی الحمدللہ ایک ترتیب اور تنظیم کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ اس میں سے ضرور خیر کا پہلو نکالیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں جتنا بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں ضرور چلیں۔ آپ کا شکریہ۔